جو گتھی پورے پاکستان سے نہیں سلجھ رہی تھی وہ احمد شہزاد اور بابر اعظم نے سلجھا دی ہے۔ احمد شہزاد نے گتھی سلجھائی ہے حسن علی کے بارے میں کہ ان کو ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا، اور بابر نے گتھی سلجھائی ہے کہ محمد حارث کو ہم نے ٹیم میں کیوں نہیں رکھا۔ پہلے بات کرتے ہیں حسن علی کی۔ احمد شہزاد سما ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ ہیں باولے، پاگل، کملے۔ پاکستان میں جس کے تعلقات ہیں، جس کی اپروچ ہے، وہ بندہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہوگا، اور جس کی اپروچ نہیں ہے، اس کی پرفارمنس ہے یا نہیں ہے، وہ ٹیم میں نہیں کھیلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ حسن علی کو دیکھ لیں، آپ ایسے ہی اس بیچارے پر پل پڑے ہیں، حسن علی کی پرفارمنس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اظہر علی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آپ کو پتا ہے اظہر علی وہ جو ہے نا ہیڈ کوچ رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی، اور حسن علی اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہی زیادہ کرکٹ انہوں نے پی ایس ایل اپنا کھیلا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ان کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات ہیں، وہ اب پاکستان کے اسسٹنٹ کوچ ہیں، اس لیے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو کس لیے لایا گیا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو وہاب ریاض ہے نا، جو اس وقت سلیکشن کمیٹی میں بھی ہیں، سینئر مینیجر ہیں ٹیم کے، ان کے ساتھ بھی حسن علی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے نہ سمجھے کہ حسن علی بغیر ہوا سے آ گیا، نہیں، حسن علی کی پرفارمنس ہے یا نہیں ہے، ان کو نے سلیکٹ کر لیا، اب آپ اسے روک کے دکھائیں۔ ایون کہ اس کے بابر اعظم کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور بابر اعظم نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ بھائی صاحب وہ ہمارے پلان کا حصہ ہے، ہم اسے اس لیے ٹیم میں لے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی ٹیم کا پلان کا حصہ تھا، 2023 تک تو حسن علی آپ کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسامہ میر پہ کی ہوئی تھی، زمان خان پہ کی ہوئی تھی، اور وسیم جونیئر پہ کی ہوئی تھی۔ عین وقت پر جب ان کو ضرورت تھی آپ کی مزید انویسٹمنٹ کی، آپ کی کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، آپ کی حمایت کی ضرورت تھی، آپ لوگوں نے ان کو کلٹی کروا دیا۔ جتنا لیتھل بالر T20 میں زمان خان ہے، حسن علی اس کے پاس کو بھی نہیں ہے۔ آپ حسن علی کو ویسے اپنے لیے کیا کہتے ہیں ایک لکی ستارہ سمجھتے تو وہ الگ بات ہے، ویسے بھی حسن علی کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگی ہے، کوئی ایسا بابا ہے، کوئی ایسا تعویذ ہے جو محبوب قدموں میں لانے کا ہنر جانتا ہے، ورنہ ایسے حسن علی کیسے آ سکتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں احمد شہزاد کہتے ہیں آپ کے تعلقات اچھے ہیں، تو پرفارمنس گئی بھاڑ میں۔ حسن علی کی T20 پی ایس ایل میں 2023 میں بھی 13 وکٹیں تھیں 8 میچز میں، اور پی ایس ایل 2024 میں ان کے 9 میچوں میں 14 وکٹیں ہیں۔ اس سے پیچھے ان کی کاؤنٹی میں بی پی ایل میں سب کل ملا کے بھی وکٹیں دیکھیں نا تو کسی میں 3 ہیں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 8 ہیں، کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں ہے حسن علی کی۔ تو وہ جس بنیاد پر آئے ہیں احمد شہزاد کی لاجیکلی یہ بات درست لگتی ہے۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یار حارث اس لیے ٹیم میں نہیں ہے، جس طرح کا کلہاڑا بیٹسمین ہے وہ، اس کی سفارش نہیں ہے، اس کے تعلقات ٹیم میں کسی کے ساتھ اس لیول کے نہیں ہے کہ ٹیم میں ان کو رکھا جائے۔ مگر بابر اعظم کہتے ہیں کہ یار ہم نے حارث کو ٹیم میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی جگہ نہیں بنتی، اس نے پی ایس ایل میں بھی پرفارم نہیں کیا، اوپر سے اس کو ہم نے موقع بھی دے کے دیکھا ہے، اس میں پوٹینشیل ہے مگر وہ کلک نہیں کر پا رہا۔ حالانکہ یہ دو باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس بچے نے 9 میچز کھیلے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا 14 کے لگ بھگ ایوریج ہے، 127 کا سٹرائک ریٹ ہے، تو یہ ہمارے پلان میں فٹ اس لیے نہیں بیٹھتا کیونکہ اوپننگ اور مڈل آرڈر میں جو ہے نا وہ میں ہوں، فخر زمان ہے، رضوان ہے، سائم ہے، اب تو عثمان بھی آ گیا ہے، عثمان ہے، تو لوئر آرڈر میں اس کی جگہ بنتی نہیں ہے، تو اس کو کیسے رکھ لیں۔ اسی بات کو اگر لے کر چلیں تو بابر بھائی آپ یہ بتانے کا کشت کریں گے کہ سائم ایوب کی پرفارمنس کیا ہے۔ سائم ایوب نے تو ابھی تک 17 میچز کھیلے ہیں اور 219 رن بنائے ہیں، اور ان کی ایوریج 14 ہے، اور ان کا سٹرائک ریٹ 125 ہے، اور ہائیسٹ ان کا 49 سکور ہے۔ اگر پرفارمنس کی بنیاد پر ہی ٹیم میں کسی کو رکھنا ہے تو پھر سائم کا بھی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اگر آپ تو سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، سٹیٹ کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ حارث نے اتنے میچز کھیلے ہیں، اس کے سٹرائک ریٹ 127 یا سم تھنگ کیا، اس کا ایوریج 14 کا ہے، تو بھائی صاحب اس کا تو سٹرائک ریٹ بھی کم ہے، اس کا تو سٹرائک ریٹ 125 کا ہے، اور اس کی ایوریج جو ہے وہ 14 کی ہے، 14.60 کی، ہائیسٹ اس کا 49 ہے، ٹوٹل اس نے 219 رن بنائے ہیں 17 میچوں میں ابھی تک، تو اس کو کس بنیاد پر کھلا رہے ہیں؟ پھر احمد شہزاد صحیح کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیم میں جس کو بھی رکھا ہوگا وہ صرف اور صرف
اپنے تعلقات کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے. آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹیم کے لیے وہ کیا پرفارمنسز لے کے آتا ہے, ٹیم کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. جس طرح کا تگڑا کرکٹ محمد حارث نے آسٹریلیا کی تیز وکٹوں پر, باؤنسی وکٹوں پر افریقہ, نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا ہوا ہے, صاحب میوب تو خیر ایسا سوچ ہی سکتا ہے, کھیل نہیں سکتا. بہرحال بابر بھائی اس وقت کنگ ہیں, ٹیم کے سیاہ سفید کے مالک ہیں, جو کہیں گے ہم مان لیں گے, مجبوری ہے, کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ بابر بھائی.